السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 146 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 آیتوں کو کریں گے، 147 اینڈ 148۔ تو یہ دیکھیں 147 جو ہے وہ تقریباً ہاف لائن کا ہی ہے، تو 2 آیتوں کو آج ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ الحق کیا ہے؟ حمزہ لام زبر ال، حا قاف زبر حق، قاف پیش قو، الحق، الحق، سمجھ آ رہی؟ ہا نکالیں گے، ہا، ہا، حق، حق، ایسا۔ آگے ال تو بالکل ہی آسان ہے، حمزہ کو صرف لام میں ملا دینا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے من ربک، من ربک۔ اب یہاں پر نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد حرف را آ رہا ہے، را کے اوپر شد ہے، تو یہ بن گیا ادغام تام کا قاعدہ۔ کیا بن گیا؟ ادغام تام کا قاعدہ۔ ادغام تام کو ہم ملاتے تو ہیں، ملا کر تو پڑھتے ہیں، ادغام تو کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ ادغام تام کا ایک اور نام ہے ادغام بلا غنہ۔ کیا نام ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ بلا کے معنی بغیر، بلا کے معنی ہوتا ہے بغیر، اور غنہ یعنی کہ بغیر غنہ کے جو ادغام ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ادغام بلا غنہ، اور ایک اور نام ادغام تام، یہ 2 نام ہے۔ تو ہم جب میم کو را سے ملائیں گے تو ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ رکنا یا دیر لگانے والا جو کام ہوتا ہے وہ نہیں کرنا۔ تو ہم بالکل جلد یہاں سے نکلیں گے، را کو موٹا رکھنا ہے، را مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے من ربک، من ربک، ربک، آگے فلا تکونن، فلا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا تکونن، تکونن، سمجھ آ رہی؟ فلا میں ہم نے کیا کیا؟ الف مدہ کیا، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ آگے تکونن، تا زبر تا، قاف وا پیش کو، تکونن، کو میں ہم واو مدہ کر رہے ہیں، واو ساکین اس سے پہلے پیش آ گیا، واو مدہ کریں گے۔ اس کے بعد ننا میں نون مشدد کا غنہ کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، ننا۔ آگے من الممترین، اب نون کو لام سے ملا دیا، میم زیر می، نون لام زبر نل، من الممترین،
اب جب ہم یہاں سے پڑھیں گے تو دیکھیں کس طرح سے ساؤنڈ ہوگا اور کس طرح سے ہم ادا کریں گے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو سمجھ آ رہی؟ یہاں پر را کو باریک رکھتے ہوئے کھینچیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہو رہا ہے، لیکن را باریک رہے گی زیر ہونے کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 148 کی طرف. تو یہ آیت سمجھ آ گئی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. وَلِكُلٍّ واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، کاف لام پیش کل، ولی کل. اب دیکھیے بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جو زیر اور پیش میں جب ہم ادا کرتے ہیں زیر اور پیش کو تو ہماری آواز جو ہے نا وہ مجہول ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے درست کریں؟ تو اس کا بس دیکھیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو مشق کرنی ہے، آپ کو مشق کرنی ہے غور و دھیان سے. یہاں پر دیکھیے پہلے جو ہم لوگ پڑھتے تھے نا، ہم لوگ بھی تو کوئی سیکھ کر نہیں آئے نا، ہم لوگوں نے بھی سیکھا ہے نا، ہم لوگوں نے بھی مشق کیا ہے، ٹائم دیا ہے. ہم لوگ بھی تو پہلے مجہول ہی پڑھا کرتے تھے، میں بھی پہلے مجہول ہی پڑھا کرتی تھی. لام زیر لے، با زیر بے، با پیش بو، تو سو، ایسے ہی میں بھی پڑھتی تھی. لیکن جب میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا، وہاں پر سیکھا، ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں سکھایا اور ہم نے بھی محنت کی، مشق کی، تب جا کر ہمارا یہ جو مجہول والا یہ ہے وہ درست ہوا. ورنہ جو پہلے سے ہم پڑھے ہوئے ہیں نا تو سب کی زبان میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجہول ہی پڑھتے ہیں، تو اس کو درست کرنا ہوگا، معروف کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنی آواز کو معروف کرنی ہوگی، اس کے لیے مشق کرنا ہوگا. تو مشق کے لیے آپ کو قرآن میں صحیح نہیں ہو سکتا، اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کو نورانی قاعدے میں صحیح کرنا ہوگا. زیر والا جو لیسن ہے وہاں پر جا کر آپ جو الف سے یا تک زیر کے ساتھ دیا گیا ہے اس کو آپ پڑھیں. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر تی، جیم زیر جی، ایسے مشق کرے. اسی طریقے سے پیش والا جو ہے اس کو آپ نے مشق کرنا ہے. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، 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 تی، 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 ایسے خوب مشق کرنا ہے تو آپ کا درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر ہم ولی لی معروف رکھتا ہے، ولی کلیوں، کاف لام پیش کل، لام واو دو زیر لیوں، لیوں. اب دیکھیے بعض لوگ نا ولی کلن پڑھ دیتے، ولی کلن وجہتن، ولی کلن وجہتن ایسا. تو دیکھیے آگے شد ہے نا، شد ہے نا، تو یہ جو دو زیر ہے اس میں ملے گا نا ولی کلیوں، لیوں، لن، ایسا ساؤنڈ مت نکالنا یہاں پر. ٹھیک ہے، ایسا ساؤنڈ نہیں نکالنا ہے. تو جب ہم یہاں پر لیوں کریں گے تو دو زیر کی تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو ہے. تو یہاں پر ہم کون سا قاعدہ بنائیں گے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ. غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے تو رکاوٹ بھی ہوگی کیونکہ غنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف ہے. تو جب ہم پڑھیں گے وَلِكُلٍّ لیوں، 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 سمجھ آ رہی؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وِج، وِج، سمجھ آ رہی؟ واو کو جیم سے ہم ملاتے ہوئے کیسا ساؤنڈ نکال رہے؟ کیوں؟ کیونکہ جیم کے اوپر سکون ہے نا، اور جو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ کریں گے، آواز کو ٹکرائیں گے. ویج، 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 ہاتن، 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 سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر ادغام ناقص کر کے ہم قلقلہ کر رہے. اس کے بعد ویج ہاتن، یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے نا، اس کے بعد حرف ہا ہے
تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. تو جب یہاں پر پڑھیں گے پورا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ، ٹھیک ہے. یہاں تون میں دیر نہیں کرنا، کیونکہ جہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے وہاں پر ہم دیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آگے ہوا تک ہو گیا. آگے مولیہا، میم پیش مو، واو لام زبر ول، لام یا زیر لی، مولی، ہا الف زبر ہا، مولیہا. آگے فاستبقوا، فاستبقوا، تبقوا، تبقوا، قاف لام پیش قل، قل نہیں، قل نہیں، تابع نہیں، بی بی بی، فاستبقوا الخیرات. اب یہاں پر دیکھیے مولیہا، مولیہا، لی میں پریشر کیونکہ یا مدہ ہو رہا، ہاں میں بھی کھینچ رہی ہوں کیونکہ الف مدہ ہو رہا. ٹھیک ہے. دیکھیں زیر کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ ہمیشہ ڈاؤن جاتی ہے، ڈاؤن یعنی کہ نیچے کی طرف، اور زبر کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ جاتا ہے اپ. اوکے. فتحہ ساؤنڈ از گوئنگ always up, up. مولیہا and کسرہ ساؤنڈ is going down. تو یہاں پر ہم زیر کی آواز پہ ہم نیچے کی طرف پریشر لگاتے ہیں. مولیہا، ہاں میں الف مدہ، الف مدہ ہو رہا ہے نا، زبر کے ساتھ ہے الف مدہ بن رہا ہے تو اوپر کی طرف آواز جا رہی ہے، اور یا مدہ زیر کے ساتھ بن رہا ہے تو آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے. کھینچنا دونوں جگہ ہے ایک الف کے برابر. مولیہا، مولیہا. آگے فاستبقوا الخیرات، فس، فاسین زبر فس، تا زبر تا، فستا، با زیر بی، فاستبی، قاف لام پیش قل، فاستبقوا، فا کو سین سے ملائیں گے، سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی. فس، 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 تبقوا، تبقوا، لام میں ملاتے ہوئے لام واپس لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے. تبقوا، قل، قل، قل. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے فاستبقوا، کیا پڑھے؟ فاستبقوا قولے، ایسا ساؤنڈ آ رہا ہے لام میں تو غلط ہے، اس کو درست کریں. آگے خیرات، خوا یا زبر خی، یا ساکین اس سے پہلے زبر، یا لین ہو گیا. جب بھی یا لین بن جائے یا واولین بن جائے فوراً ذہن میں یہ بات لانی ہے کہ یہاں پر نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے. تو خی، خواہ موٹا حرف ہے لہٰذا خواہ 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 ایسا بولنا ہے. خی رات، را کھڑا زبر را، را کو موٹا رکھنا ہے، اور تا کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو تا کا جو نیچے کا زیر ہے وہ ہٹ جائے گا اور سکون لائیں گے، اور تا بھی اچھے سے ادا کرنا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں واضح کر رہی ہوں، غور سے سنیں. تا آپ کو دو طرح کا ملے گا قرآن پاک میں، ایک کو ہم کہتے ہیں لمبی تا اور ایک کو کہتے ہیں ہم گول تا. ٹھیک ہے. غور سے دیکھیں اسکرین پر، یہ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ والی تا کا نام ہے لمبی تا. ٹھیک ہے. یہ لمبی تا کہلاتی ہے. اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ایک تا دکھ رہی ہے آپ کو، یہ کہلاتی ہے گول تا. کیا کہلاتی ہے؟ گول تا. غور سے سنیں. ٹھیک ہے. گول تا. تو جب بھی آپ اس گول تا پر رکیں گے، جب بھی آپ اس گول تا پر رکیں گے یعنی کہ سٹاپ کریں گے، تو اس گول تا پر رکنے کی صورت میں اس کو ہائے ساکینہ بنانا ہوگا. یعنی کہ اگر ہم یہاں پر رکے، فور ایگزامپل یہاں پر کوئی رکنے کا اسٹاپنگ سائن ہو، چھوٹی سی تو بنی ہو یا آیت بنا ہو یا جیم بنا ہو یا زا بنا ہو کہ ہم یہاں پر رک سکتے ہیں، تو جب ہم یہاں پر رکیں گے تو اس تا کو کیا کریں گے؟ ہا بنا دیں گے. دو پیش کی تنوین بھی ہٹ جائے گی، اس کا ہم جو دو
نقطے ہیں وہ بھی ہٹا دیں گے اور ہا بنا کر اس کے اوپر سکون لائیں گے. اس کے بعد ہم اسٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے وجہہ، پڑھیں گے نا، یہی پڑھیں گے نا وجہہ. تو گول تا پر اسٹاپ کرنے کی یہ صورت ہے. اور اگر آپ لمبی تا پر اسٹاپ کر رہے ہیں، لمبی تا پر آپ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو آپ کو لمبی تا ہی پڑھنا ہے. صرف اور صرف اس کے اوپر ہم سکون لائیں گے اور اس کی حرکت کو ہٹا دیں گے. تو اس کو ہاں نہیں بنانا، ٹھیک ہے. بعض اوقات جب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ گول تا پر وقف کرنے سے اس کے ہائے ساکینہ بنا دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس لمبی تا کو بھی ہا بنا دیتے ہیں. خیراہ پڑھیں گے، خیراہ. تو یہ کنفیوژن دور کرے، تا پر صرف نہیں بولا جا رہا کہ تا پر وقف ہو تو تا کو ہائے ساکینہ بنا دیں گے. نو 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 نو، گول تا پر وقف کرنا ہو. یہ دو الگ الگ جملے ہیں، اس بات کو خیال میں رکھے. لائن ہے کہ گول تا پر جب وقف کرنا ہو تو ہائے ساکینہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز واضح کر دی جا رہی ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے. گول تا پر صرف تا نہیں کہا جا رہا. اگر صرف تا کہا جاتا تو ہر جگہ تا میں، چاہے وہ لمبی تا ہو چاہے وہ گول تا ہو، ہر جگہ ہم ہائے ساکینہ ہی بناتے. لیکن یہاں پر ایک چیز واضح کر دی جا رہی جس پر لوگ غور نہیں کرتے. گول تا پر وقف کرنا ہو، گول تا ہے نا، ایک کنڈیشن بتایا جا رہا ہے کہ تا بھی ہو لیکن وہ گول تا ہو، تب وقف کرتے ہوئے ہم ہائے ساکینہ بنائیں گے، جیسے کہ یہاں پر تا ہے. اور لمبی تا پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو اس کو تا ہی پڑھیں گے. صرف اس کا زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو وہ ہٹائیں گے اور سکون لگائیں گے. تو امید ہے کہ یہ چیزیں بھی جو کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کی. تو یہاں پر جب ہم روکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مولیہا فاستبقوا الخیرات. آگے اینما تکونوا، اینا، اینا حمزہ یا زبر ای، نون زبرنا، اینا یا ساکین، اس سے پہلے زبر یا لین کا قاعدہ، نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا، نون زبرنا. اینا، اینا ما تکونوا، ما تکونوا، ما میں الف مدہ، الف خالی، اس سے پہلے زبر، الف مدہ کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تکونوا، تا زبر تا، کاف وا پیش کو، تکو، نون وا پیش نو، تکونو، تکونو، دونوں جگہ واو مدہ. آگے یأتی بکم اللہ، یأتی. اب یہاں پر یا زبر، یا حمزہ زبر یا. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر سکون ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ایک چیز کلیئر کر لے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر کسی قسم کی حرکت آ جائے، ٹھیک ہے، حرکت سے مراد کیا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ سارے چیز حرکات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے یا کوئی سائن یا کسی قسم کی علامت آ جائے تو علامت سے مراد کیا ہے؟ جزم اور تشدید، یعنی کہ سکون اور شد. تو یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر سکون ہے نا، تو اب یہ تو الف نہیں رہا، یہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. اور جب بھی حمزہ کے اوپر سکون دکھائی دے، یعنی کہ حمزہ ساکینہ ہو، بتایا تھا نا کہ جس لیٹر کے اوپر سکون آ جائے اسے کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے یا ساکینہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ نون کے اوپر سکون آ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ نون ساکین. واو کے اوپر آ گیا تو واو ساکین، یا کے اوپر آ گیا تو یا ساکین. اسی طرح حمزہ کے اوپر آ جانے سے حمزہ ساکینہ. تو حمزہ جب بھی ساکن بن جائے تو وہاں پر جھٹکا دینا ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھے، پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی حمزہ کے اوپر آپ کو سکون دکھائی دے تو وہاں پر آپ کو جھٹکا دینا ہے. تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے یأتی، یأتی، یا 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 یاتی، ایسا نہیں بولنا، یأتی، یأتی ایسا. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر ہم نے جھٹکا دیا، تا کو جلدی پڑھیں گے. اس کے بعد بیکم اللہ، لفظ اللہ آ گیا، اس کا لام کو موٹا رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میم کے اوپر دیکھیں پیش ہے. یہاں پر اگر زبر ہوتا تب بھی موٹا پڑھتے، لیکن اگر میم کے نیچے زیر ہوتا تو اس لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک رکھتے. تو ابھی موٹا پڑھنا ہے. بکم اللہ، لاہ لاہ لاہ، ٹھیک ہے. لاہو یہ باریک ہے، لاہ یہ موٹا ہے، تو ایسا پڑھنا ہے. آگے جمیعا، جیم زبر جا، میم یا زر می، جمی، عین دو زبر عن، لیکن جب اسٹاپ کریں گے تو آ. اب یہاں پر ایک چیز واضح ہوگی کہ جب بھی دو زبر پر وقف کرنا ہو یا رکنا ہو تو ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کے ساتھ الف مدہ کرتے ہوئے اسٹاپ ہونا ہے. جیسے کہ جمیعا، جمیعا، ایسا پورا الف مدہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے دیکھیں پوری آیت، پوری لائن کو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. ایک بار اور. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. آگے دوسری لائن میں آ جائے. ان اللہ، ان اللہ، نون کو موٹا مشدد کا غنہ کریں گے. ان اللہ، لفظ اللہ کلام موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر. تو ناللہ، ان اللہ، ناللہ، ناللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر جب ہم موٹا کریں گے نا تو نون کو موٹا نہیں کرنا، لام کو موٹا کرنا ہے. بعض اوقات پڑھیں گے ان اللہ، نل، تو نون کو موٹا نہیں کرنا. غور و دھیان سے سنیں تو نون باریک ہے میری. ان اللہ، نل، نل، نون باریک، لیکن جیسے ہی لام سے مل رہا ہے لام موٹا ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ علی کلی، عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علی، 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 کلی، کلی، شیء، شین حمزہ زبر شی، حمزہ ساکینہ یا ساکین اور اس سے پہلے زبر تو یا لین ہو گیا، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. شی، ان، حمزہ دو زیر ان، لیکن دو زیر کی تنوین کے بعد حرف قاف آ رہا، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے. شیء قدیر. اب یہاں پر دیکھیے قاف زبر قا، دال یا زر دی، را دو پیش رون، را کے اوپر وقف کرنا ہے تو دو پیش ہٹائیں گے، سکون لائیں گے. تو را موٹا ہوگا یا باریک؟ بتایا تھا کہ را ساکن سے پہلے کبھی بھی یا ساکن دکھائی دے تو را ہر حال میں موٹا باریک پڑھا جائے گا. تو جب بھی را ساکن سے پہلے آپ یا ساکن دیکھیں تو را کو ہر حال میں باریک رکھیں، چاہے اس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو. ٹھیک ہے. تو پیش کی تو کوئی مثال ہے نہیں قرآن پاک میں، زبر یا زیر ہی آپ کو دکھے گا. تو دونوں صورت میں آپ کو را کو باریک ہی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے را ساکین ہے نا، ہو جائے گا جب ہم اسٹاپ کریں گے اور اس سے پہلے یا ہے، تو اس صورت میں اس را کو ہم ہر حال میں باریک رکھنی ہے. تو پورا دیکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. را باریک. ایک بار اوپر سے میں پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہے. تو
یہ 2.5 لائن کا 2 آیت 47 آیت 48 الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ پارہ نمبر 2 میں پہنچ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اور آپ مل کر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے خوب ساری دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور میرے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے، ان سبوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو لوگ سیکھنے کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کو جلد از جلد سکھا دے، اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ میری اس چھوٹی سی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے علم میں مزید اضافہ کرے، اور آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی دے، اور یہ جو کام ہے یہ اور بھی زیادہ مجھ سے کام لے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔